رب العالمین صلوات پڑھیں پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء الخلق انشاء وابتداهم ابتداء بلا رویت اجالها ولا تجربت استفادها ولا حرکت احدثها ولا حمامت نفس اضطرب فيها صلوات صلی اللہ ذرا بلندر صلوات محمد سرکار جناب امیر المومنین علیہ السلام خطبہ توحید میں آج ہم ان جملوں پہ پہنچے ہیں کہ سرکار توحید کا کمال باعتبار کمال بیان فرما رہے ہیں۔ یقین فرمائیں کہ یہ جملے سوائے معصوم کے کوئی دوسرا نہ کہہ سکتا ہے نہ اس کمال کو سمجھ سکتا ہے۔ میں ایک جملہ اگر کہہ دوں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا، جس کمال کو نبی سمجھنے میں تردد کریں علی روانی سے بیان کریں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ جس کمال کو سمجھنے میں نبی تردد کریں علی روانی سے بیان کریں۔ یہ کمال ہے سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارک کے لیے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ انشاء الخلق، سبحان اللہ، پوری تاریخ میں، بلکہ پوری تاریخ، اب تاریخ تو جو ازل سے ابد تک کے لیے یہ لفظ صرف اور صرف سرکار امیر المومنین نے ہی قرآن کے مطابق استعمال فرمایا۔ انشاء الخلق، صحیح توجہ فرمائیں، انشاء الف نون شین الف حمزہ، انشاء الخلق، اللہ وہ کمال ہے جس نے خلق کو، الخلق کوئی خاص خلق ہے، ساری خلق نہیں، الخلق یہ الف لام یہ جنس کا بھی ہو سکتا ہے، تخصیص کا بھی ہو سکتا ہے، ایک خاص خلق کو اس نے، سبحان اللہ، اب کیا کریں، کہہ کے پھر کمال کو علی بند کر دیتا ہے۔
اللہ بند کرے اور ہے، علی کمال کو کمال پہ ختم کرے، خدا جانے علی کا کمال کیا ہے۔ میری بات سماعت فرمائیں، اللہ اگر اپنے کلام کو کلام کہہ کے بند کر دے وہ تو اللہ ہے نا۔ خدا جانے علی کا علم کس کمال کا ہے جو اس کے کمال کو علی بند کر رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انشاء الخلق، اللہ نے خلق کو، خاص خلق کو انشاء کیا، اختراع کیا، ابداع کیا، چلو پیدا کیا۔ پیدا کی لفظ انشاء کے لیے نہیں آتا، انشاء کی لفظ مخصوص ہے انشاء کے لیے۔ انشاء کی لفظ جہاں خلق کا، میں جملہ کہوں، میری طرف دیکھیں، جہاں خلق کا کمال منتہا پہ پہنچ کر مؤثر کا اثر شروع ہوتا ہے اسے انشاء کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے آل محمد خلق نہیں اثر الہی ہے۔ توجہ فرمایا کر دیا، خلق بھی تو ایک کمال ہے نا، پیدا کرنا بھی تو کمال ہے۔ صحیح، جہاں خلق کا کمال پہ پہنچ کے اس کے کمال کا اثر شروع ہوتا ہے، اس اثر کو انشاء کہتے ہیں۔ اور نہیں بتا رہے، انشاء الخلق، جناب امیر فرما رہے ہیں کہ اس نے خلق کو، ایک خاص مخلوق کو انشاء کیا۔ انشاءً، یہ انشاء صرف میں مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق، اسی کا مفعول مطلق بیان کیا۔ بالکل ایسے ہے جیسے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان آل محمد کو ایسا طاہر رکھا ہے جیسا طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے اپنا کمال خود بیان کیا، علی نے اللہ کا کمال علی نے بیان کیا۔ یہ وہی انشاء انشاءً وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس مخلوق کو انشاء کیا، انشاء کیا جیسا کہ انشاء کرنے کا حق تھا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے حق کی انتہا علی جانتا ہے، اس لیے کہ علی ہی تو حق ہے۔ اور نہیں پتا حق کی انتہا وہ جانے گا جو خود حق ہوگا۔ جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حق کی انتہا وہ جانے گا جو خود حق ہوگا۔ آج سمجھ آئی ہے کہ حق کی انتہا ہے، علی کی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے، امام رسول نے کہا ہے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی، اور علی فرما رہا معلوم ہوتا ہے حق کی انتہا ہے، علی کی انتہا نہیں ہے۔ اور فرمائے سبحان اللہ، ایسا انشاء کیا اللہ نے، ایسا، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحیح، ایسی انشاء کیا، انشاءً جیسا کہ انشاء کرنے کا، بدرجائے اتم، میں جملہ کہہ دوں، اتم ہمارے لفظ آتے ہیں، بدرجائے، کبھی نام سنا؟ بدرجائے اتم، اتم معنی تمام، غور نہیں فرمایا، جو کہے بدرجائے اتم اسی پہ تو نعمت تمام ہوئی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
کیا کہ لطف لیا کریں، لطف لیا کریں. کیا کہا گیا ہے غدیر میں؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. وہ نعمت کون ہے؟ نعمت کو علی یہ کہہ سکتا ہے بدرجائے اتم امیر المومنین علیہ السلام. خالق نے ذرا کیا کریں، ہمیں بھی پھر راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں ان لفظوں کو کمال تک لے جانے کے لیے. پھر یہ کمال ہے ان کی ذاتوں کا کہ ان میں ہر راستہ موجود ہے. جدھر سے بھی ہم رخ لیتے ہیں راستہ نکل آتا ہے. یہ ان کا کمال ہے. ان کا جناب یہ ہوا کہ بدرجائے اتم یعنی اس کے آگے بس تمام کی حد ہو گئی. اتم میں تمام میں حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا؟ انشاء کیا. وَبْدَأَهُمْ ابتداءً، اور ان کی اسی خلق کی ابتدا کی. اب میں دوسرا جملہ، اسی خلق سے ابتدا کی. اب ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا. وَابْتَدَأَهُمْ، ہم کون ہے؟ الخلق، او خلق. اس خالق سے اللہ نے، سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے اس کی ابتدا نہیں ہے. اللہ کی ابتدا نہیں ہے کہ وہ ازلی ہے. اللہ کی ابتدا کا نام آل محمد. اور نہیں فرما رہے؟ ازل کی ابتدا کا نام آل محمد ہے. وَابْدَأَهُمْ، جناب امیر فرماتے ہیں ابتدا کی. ہم کس کی؟ الخلق کی. اسی الخلق سے اللہ نے ابتدا کی. اب تو سمجھ آ رہی ہے نا بابا؟ اللہ نے اسی الخلق سے ابتدا کی. بات اچھی نہیں لگ رہی؟ ابتدا کی ابتداءً، ایسی ابتدا کی حق ادا کر دیا ابتدا کرنے کا. خدا کی قسم ابتداءً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے یا نہیں؟ حق ادا کر دیا توحید نے ابتدا کرنے کا. معلوم ہوتا ہے کوئی ابتدا کے لیے بھی کوئی کمال چاہیے. اس لیے تو اللہ یہ کا لقب ہی مبدع ہے. اللہ کا کیا نام ہے؟ ابتدا کا. پھر کوئی تو وجود ہونی چاہیے جس سے وہ ابتدا کرے. اگر یہ وجود پہلے نہ بناتا مبدع ہی نہ کہلاتا. ٹھیک ہے، ہاں 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 صحیح. اچھا جناب ابتداءً، لیکن اس ابتدا کو جناب امیر ابتدا کو بیان کرتی ہے. بلا رویت آجالہا، بغیر کسی فکر کو جولان دیتے ہوئے. رویہ کے معنی غور و فکر. اجال جولان دے. جولان کے معنی جیسے ہم گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں نا، اللہ نے اپنے فکر کو اس کی ابتدا میں فکر کو نہیں دوڑایا. وہ مفکر نہیں ہے، وہ عین علم ہے. میں کیا کہوں؟ وہ اللہ کے ہاں فکر نہیں ہے، وہ مفکر نہیں ہے. فکر کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، اور وہاں جسم ہی نہیں ہے، وہ فکر کا بھی خالق ہے. ٹھیک ہے. بلا رویت، رویہ کے معنی ہوتا ہے جولان دینا، غور و فکر. آجالہ کہ جن کو وہ جولان دی، یعنی وہاں فکر کی حرکت بھی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ہاں آخر علم کی حرکت ہے نا، اسے علم نہیں کہا، اسے فکر کہا. خدا جانے ہر ایک کو فکر ہوتا ہے، مگر فکر بھی نہیں ہے، ابتدا بھی ان سے کی ہے. اور نہیں فکر احتیاج کو ظاہر کرتا ہے. یار بڑی فکر لگی ہوئی ہے.
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کہتے نہیں مجھے بڑی فکر ہے، فکر ہی تو احتیاج ہے، فکر ہی تو نقص ہے۔ اگر فکر سے بنائے گا تو ناقصہ ہے نا، اور نہیں برباد۔ ہماری صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بڑی فکر ہے۔ فکر کیا ہوتی ہے؟ اس کے چلے جانے کی فکر ہوتی ہے، کہیں شاید مس نہ ہو جائے۔ اچھا چلو زیادہ بحث نہیں کرتے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو پریشان تو کرنا نہیں۔ بلا رویت آجالہ، سبحان اللہ۔ خدا جانے یہ کون سا علم ہے؟ شاہ جی میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، علی یہ آقا یہ کون سا علم ہے جن علموں میں تو اپنے لفظوں کو وضع کرتا ہے، لفظیں بناتا ہے۔ دیکھیں رویہ کے لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے، یہ جناب امیر نے اپنے اس فکر کو رویہ کہا ہے۔ رویت بلا رویت، وہاں کوئی فکر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، غور کی لفظ بھی، جستجو کی لفظ بھی یہاں آئی ہے، یہ نہیں ہے اس کے جولان میں، یہ فکر نہیں ہے۔ اچھا بلا تجربت استفادہ، نہ اس سے پہلے کوئی اللہ نے تجربہ کیا جس سے فائدہ لیا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ معلوم ہوتا ہے جو توحید کی سب سے پہلی کیفیتوں کو بھی جانے اسے علی۔ صحیح، وہاں پہلے کوئی تجربہ نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے بغیر تجربے سے آل محمد بنے ہیں۔ تجربہ اگر ہو اور ہونا ضروری ہے، تجربے میں ہوگی نا، اس کو دیکھ کے بنائے گئے، پھر یہ اول مخلوق کہاں رہیں گے؟ ان کا اول مخلوق ہونا دلیل ہے کہ ان سے پہلے اللہ نے کوئی تجربہ نہیں کیا، پھر عالمین کے اول مخلوق ہی آل محمد ہے۔ ٹھیک ہو؟ بلا ولا تجربت استفادہ، کوئی تجربہ اللہ نہیں کیا جس سے استفادہ تو ہماری لفظ ہے نا، فائدہ حاصل کرنا، کسی تجربے سے پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا جس سے کہ اللہ نے استفادہ کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیسے توحید کو نکھار رہا ہے، سبحان اللہ۔ کون ہے ایسے کہنے والا؟ یارا کسی کا ایک خطبہ بتا دے مجھے، ایک لفظ بتا دیں یارا، باقی بھی تو ہیں مذاہب، ان کے لیڈروں کا کوئی ایک خطبہ بتا دیں، خطبہ نہیں جملہ بتا دیں۔ ان کا پہلا جملہ ہی ہے یا میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دیں۔ جس کا علمی کمال یہ ہو کیا یارا کہا گیا ہے تبھی تو میں نے کہا ہے، اگر نہ کہا گیا ہو تو میں کیوں کہتا؟ اچھا ہے ان کا کہا ہم دہراتے ذرا اچھی بات ہو۔ سبحان خدا کی اہلیت، قربان نہ ہو جائیں۔ جناب علی فرماتے ہیں کاش کہ میرا مقابلہ ایسے لوگوں سے کیا۔ بلا ہائے شاہ جی توبہ، بلا تجربۃ استفادہ، کوئی ایسا تجربہ خالق نے اس مخلوق کے بننے سے پہلے نہیں کیا کہ جس تجربے سے استفادہ کر کے اس مخلوق کو بنایا۔ یہ بغیر استفادہ کی یہ مخلوق بنی، آل محمد کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ ولا حرکت، کل جنہوں نے بھی رکا دیا وہ بھی سمجھ لیں، ولا حرکت احدثھا، وہاں کوئی حرکت نہیں ہوئی جس حرکت کے ذریعے سے ان کو بنایا، یا پہلے اسے حرکت کو پیدا کیا ہو، اس حرکت میں ان کو بنایا ہو۔ وہاں نہ علمی حرکت ہے، نہ ذہنی حرکت ہے، نہ جسمانی حرکت ہے، نہ فکری حرکت ہے، کوئی شے نہیں۔ ہر شے کو علی کیا فرما رہے ہیں؟ ہر شے کا
نفی کرتے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غور نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، بغیر ان کے کن کو بنایا؟ آل محمد۔ اگر میں جملہ کہہ دوں سب کچھ نہیں ہے مگر ارادہ تو ہے، ارادہ ہے یا نہیں؟ اچھا بحث کریں۔ آگے فرماتے ہیں ولا حرکت، اب اس میں لمبی بحث، حرکت تو ابھی بحث ہی نہیں ہوئی، بس اتنی دن گزر گئے۔ ولا حرکت احدثھا، حرکت حادث ہوتی ہے، حدوث ہے، یہ حدوث ہے، سکون کے بعد حرکت حدوث ہے۔ ایک حرکت سے دوسری حرکت کو بدلنے کا نام حدوث ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ خالق حدوث ہے، خود حادث نہیں ہے۔ بات ختم ہو، سبحان اللہ، اچھا ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا حمامت نفس، یقین کریں حمامہ کے لیے آج میں نے کئی لغتیں بھی دیکھی ہیں، یہ ہر لغت میں روز دیکھتا ہوں۔ حمامتا نفس، نفس نفس کے اندر اسی سے ہمہ ہوتا ہے، کوئی ایسا فکر جو ان پھیپھڑوں میں آواز پیدا کرے۔ میں کیا کہوں؟ پھیپھڑے ہوں تو آواز ہو، جسم ہو تو آواز۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسی ہوا کا چلنا کہ جو بانس کو ہلا کے اس میں ہوا پیدا کرے، اسے ہمہ کہتے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے اور بانس کھڑے ہو تو جو بانس ہلنے، یا یہ سرو کا درخت ہلتا نہیں، کبھی کوئی آواز تو نہیں۔ اب تو شہروں میں رہتے ہیں یار، جب کھڑاتے ہیں یہاں دوسری ہوا تو ہمیں ملتی نہیں ہے، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ محموم، ہمہ۔ ولا حمحمۃ نفس، کہ سینے میں کوئی ایسا جھونکا نہیں آیا کہ جس کے گزر جانے سے اس طرح وفیہا، کہ اس نے جلدی کی ہو، یہ گزر نہ جائے میں جلدی بنا دوں۔ آل محمد اطمینان میں بنے ہیں، اضطراب میں نہیں بنے۔ اور خالق یہ بتانا چاہتا، خدا کی قسم، اس طرح بفیہا، کہ جس میں کوئی اضطراب ہو۔ کل بھی میں نے کہا تھا فاعل لا باضطراب آلت، الف اللہ فاعل ہے، اس میں آلے کا اضطراب نہیں، اضطراب مانے متحرک ہونا۔ لہذا آل محمد خالق کے اضطراب میں نہیں بنے، اطمینان میں بنے۔ معلوم ہوا یہی ہیں جو نفس مطمئنہ، یہ کون ہے؟ اس کے نفس مطمئنہ۔ اب جناب بات کو ابھی یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انشاء الخلق انشاء، تھوڑی سی مشکل پڑھوں نا میں، اب تو آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، علم کلام منطق اور فلسفے کی ایک بحث کرتے، تھوڑی سی تمام حکماء اور فلاسفہ اور علماء اور متکلمین فرماتے ہیں کہ یہ جسم انسانی، جو آپ اور میں بیٹھے ہوں سارے، ہم سارے، اللہ نے ان کو 3 چیزوں سے بنایا ہے، جسم، نفس، روح۔ 3 چیزیں۔ الانسان مرکب من البدن والروح والنفس، روح اور نفس کو درمیان میں ملاتا کون ہے؟ روح اور بدن کو کون ملاتا؟ لمبا نہ چاہے لمبا نہ چاہے بالکل ہی بات، حالانکہ یہ لمبی بحثیں ادھر، ان کو بنایا، بنا کے فرماتے ہیں سارے، چونکہ جب اللہ نے نطفے سے، چلو خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ وہی انشاء کی لفظ قرآن نے ہمارے، جب ہم میں روح انسانی داخل کی تو انشاء کہا۔ ہم ان پروسیس میں جا کے انسان بنے ہیں، یہ بنے ہی انسان اور نہیں فرما رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نطفے سے علقہ اور علقے سے، علقہ مانے جمع ہوا خون، یار یہ آپ کو آنا چاہیے،
مضغہ اور لوتھڑا اور لوتھڑے کے بعد پھر ہڈیاں اور یہ بن کے 4 مہینے 10 دن میں انسان کا وجود جسمانی کیا ہو گیا؟ مکمل۔ جب مکمل ہوا 4 مہینے 10 دن میں صحیح، اب کیا کہتے ہیں؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے ایسی شے جو حیوان بنا ہوا تھا، حیوان، ہم نے روح انسانی ڈال کے اسے مخلوق ہی اور بنا۔ وہاں خلق کی لفظ نہیں کہی، انشاء کی لفظ، ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اس کو دوسری خلق انشاء کر دیا۔ انشاء کرنے والا چونکہ قدیر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ اسی انشاء کی لفظ سے کہہ کے توجہ فرمائیں، میرے ساتھ ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان بھی مجرد ہے۔ مجرد مانے اچھا جس کی شادی نہ ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجرد اسے کہتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوتی، اسے مجرد کہتے ہیں۔ یار کہاں جائیں، اب درس ہے، اب کیا کریں؟ مجرد کہتے ہیں کہ جس میں کثافت نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا کمال کرے تو فرشتوں سے افضل ہے، کمال چھوڑ دے تو حیوانوں سے بدتر ہے۔ کون سی مخلوق ہے؟ مجرد مخلوق ہے فرشتے یا نہیں؟ جو فرشتوں سے بھی بڑھ جائے اس میں تجرد ہے یا نہیں ہے؟ کوئی گھبرا تو نہیں گئے؟ میں کیوں پریشان ہوں؟ میں تو کہتا ہوں چلو ذرا آپ میرے ساتھ ذہنی طور پہ رہے، اور آپ گئے پچھلی بات پہ گئے، پتہ نہیں کیوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا جناب، اب جو انہوں نے یہ تجرد کی جو لفظ کو استعمال کیا تمام فلاسفرز نے کہ انسان میں تجرد ہے، وہ اس روح کی بنا پہ، یہ جو روح انسانی ہے، اس نے کہا چونکہ روح مجرد ہے، لطیف ہے، کثیف نہیں ہے۔ روح انسانی کیا ہے؟ مجرد۔ مجرد کے معنی جس میں لطافت ہی لطافت، ٹھیک ہے نا؟ کثافت ہو ہی، ہوا لطیف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہوا مجرد نہیں ہے۔ ہوا سے زیادہ مجرد کیا ہے؟ روح۔ روح سے زیادہ مجرد کیا ہے؟ عقل۔ عقل بھی آپ کو ملی ہوئی ہے، روح بھی ملی۔ روح اور عقل سے زیادہ مجرد کیا ہے؟ ہاں جی کیا؟ نہ خیال کرا ہوا ایسے اس میں جسمانی پہ بیچارے میں نہ عقل تو میں نے کہہ دی نا یار۔ ہوا سے زیادہ مجرد کون ہے؟ روح۔ روح سے زیادہ مجرد کیا ہے؟ عقل۔ ان روح اور عقل سے زیادہ مجرد ہے وہی۔ غور یہ فرمائیں، اسی لیے غیر معصوم کو وہی نہیں آتی، وہی معصوم کے لیے ہو۔ اور فرما رہے ہیں اچھا، پریشان تو نہیں ہوئے نا؟ اچھا اب وہ کہتے ہیں چونکہ روح انسانی مجرد ہے، اس میں تجرد ہے۔ سارے حکماء فلاسفرز کہتے ہیں جہاں تجرد ہوگا وہاں علم کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ تجرد دلیل علم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تجرد ہوگا وہاں علم ہونا ضروری ہے۔ جب روح انسانی مجرد ہے تو پھر روح مرتبہ ذات میں کبھی بھی جاہل پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ جب روح مجرد ہے اور تجرد دلیل علم ہوتا ہے تو لہذا روح کبھی بھی مطلقاً جاہل نہیں ہو سکتی۔ اب اگر میں جملہ کہہ دوں کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق خالق نے ہر روح کو علم عطا کیا، ٹھیک ہے؟ جتنی ہر روح میں صلاحیت، پریشان نہ ہوں، صلاحیت ہے اتنی اس میں
علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان العلم والتجرد متلازمان، علم اور تجرد آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یہ ہو نہیں سکتا علم ہو اور تجرد نہ ہو، تجرد ہو اور علم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لہذا روح مجرد ہے، لہذا روح مرتبہ ذات میں کیا ہوگا؟ اس کو علم کا پایا جانا روح میں ضروری ہے، ضروری روح میں پایا جانا ضروری ہے، اور اس لیے کہ جہالت شر ہے، شر، جہالت کیا ہے؟ شر، اور اللہ کیا ہے؟ خیر۔ اب وہ خیر و شر کی بحث نہیں کرتے، شاہ جی زور تو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ جہالت شر ہے، اللہ خیر ہے، اللہ سے خیر ہی صادر ہو سکتا ہے، شر ہوتا ہے نکال دیں وہ خیر ہی و شر ہی۔ اگر روح میں علم نہ ہو تو خلقت شرعی ہو، خیر نہیں ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار، علم کلام کی بحث ہو رہی ہے، اللہ کے ہاں تو خیر ہے اور جہالت شر ہے، چونکہ جہالت عدم ہے، خیر جو ہے یہ صفت وجودی ہے اور شر صفت عدمی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو پھر اس کا ہونا کیا کہتے ہیں؟ روح کا عالم ہونا ضروری، لیکن عالم کتنا ہوگا؟ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق۔ اگر میں جملہ کہہ دوں، اے اللہ تو نے ہمیں انسان بنا کے روح دے کے علم تو دیا ہے، مگر ہمارا علم اس معیار کا ہے، تو نے ہمیں پیدا ہوتے ہی کہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی قیامت تک دنیا میں ہر مخلوق نے آنا ہے، تو نے کہا تم پیدا ہوتے ہی جانتے ہی کچھ نہیں تھے، شے کو بھی نہیں جانتے تھے، حالانکہ روح ہمارا مجرد بنایا۔ غور نہیں فرما رہے، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہمیں پیدا ہوتے ہی کیا بنایا؟ نہ جاننے والا کہ ہم شے کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر جو کل کائنات کا علم لے کے آیا ہے وہ شے بھی نہیں ہے۔ اب ہماری عقلیں کیا جانے کہ علی کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، اب ہمیں اچھا چلو ہم دوسرا پہلو لے لیتے، آسان کرتے یار، آسان کرتے۔ علم کلام میں چونکہ اشارے ہوتے ہیں لہذا وہ میں نے بیان کر دیے۔ اب جب اللہ نے ہمیں تمام پوری نوع انسانیت کو جاہل پیدا کیا، پوری نوع انسانیت پیدا ہوتے ہی کچھ نہیں جانتے تھے، تو معلوم ہو گیا نوع انسانیت کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ مخلوق ہو اور معلم نہ ہو، اور پھر معلم جاہل نہیں ہوگا، اور پھر وہ معلم کس کا ہوگا؟ عالمین کا۔ جب وہ عالمین کا معلم ہوگا تو پھر علم کہاں کا لے کے آئے گا؟ تو پھر اس کی روح میں کون سا علم ہوگا؟ عالمین کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب میں جملہ کہہ دوں آپ کو، اب میں نے ایک جملہ پچھلی مجالس میں نے دہرایا تھا، آج اسے دہرا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اب اللہ نے چونکہ بنانا ہے، ایک اول مخلوق بنانی ہے، اس اول مخلوق میں دو غرضیں ہیں، ایک مخلوق کی ہدایت ہے، ایک اپنی پہچان ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، مخلوق کی ہدایت بعد میں ہوگی، اپنی پہچان پہلے۔ اللہ کی اپنی پہچان کیا ہوگی؟ صحیح پہلے ہوگی، اپنی پہچان اس کے مد نظر پہلے ہوگی۔ پہچان کون کرائے گا؟ ہدایت کون کرے گا؟ یہی
کس کی ہدایت کرے گا؟ توحید کی. تو پھر پہلے ضرورت کس کو ہے؟ معلوم ہوا 14 پہلے اللہ کی ضرورت ہے، پھر عالمین کی ضرورت. اچھی نہیں لگ رہی بات؟ اس لیے اللہ نے پہلے ان کا جو پہلا وجود بنایا وہ کن کے لیے بنایا؟ اپنے لیے، اپنے کمالات کے مظہر ہونا، مظہر بنا کے اپنے تمام کمالات ان کو دے کر ان کے وجود کو اپنے کمالات کا مظہر بنا کے ان کو بھیجا. تمہارا ہونا میرے ہونے کی دلیل ہوگا. میرا ہونا یہ نہیں سمجھے گے، تمہیں نے تو سمجھانا ہے. میرا کمال یہ نہیں سمجھیں گے، تمہیں نے تو سمجھانا ہے. میرا علم کیا جانے میں کتنا علم رکھتا ہوں، تم جا کے کہو سلونی. تاکہ دنیا کا ہر مفکر سوچنے پہ مجبور ہو جائے علی کیسا ہے. عالمین تک کتنے بڑے بڑے مفکر گزریں گے، اور مفکر گزر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، مگر ان کے بنے ہوئے مفروضے کچھ عرصے بعد پھر ان میں ترمیم شروع ہوگی. غلط ہو گئے، پھر غلط ہو گئے، پھر غلط ہو گئے. کیا ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا؟ کیا وہ غور نہیں کریں گے؟ ہمارے مفروضے، ہم اپنے آپ کو اتنا کہتے تھے. میں بات بو علی سینا کی کر رہا ہوں. بو علی سینا کہتا تھا ہم جیسا کون ہے، لیکن جب اسے جناب علی کو پڑھا کہنے لگا ہم ہیں ہی کچھ نہیں. خدا کی قسم بو علی سینا کہتا ہے ہم کچھ نہیں ہیں. جناب علی کے بارے میں پوری شرط کے ساتھ، اگرچہ یہ بعد میں کچھ اور حساب میں چلا گیا، یہ خود کہتا ہے جب مجھے توحید کے بارے میں کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی، میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، بات میری سمجھ میں آ جاتی تھی. یار یہ آپ کی ایلوپیتھی کس نے بھیجی؟ میزان کس کی کتابیں؟ کیوں گھبرا کیوں رہے؟ بو علی سینا ہی ڈاکٹر صاحبان بیٹھ تشریف رکھتے ہیں، ان کی کتاب مجھے پڑھ کے دکھائیں ذرا. المیزان کتنی مشکل کتاب. یہ فلسفہ منطق کس کی؟ بو علی سینا سے 3 میل سے مکھی اڑتے ہوئے دیکھ لیتا تھا. اب تو آگے بھی نہیں نظر آتا. مچھری کاٹ جاتا ہے پتہ نہیں لگتا، ڈونگی آنا اتنی دام یہ نہیں پتہ لگا مار دے شادی. 3 میل اڑتی ہوئی مکھی دیکھ لیتا تھا. خدا گواہ ہے جب اس نے سرکار امیر المومنین کا مطالعہ کیا، برملا کہتا ہے، اگرچہ بعض روایتوں میں کہ نبوت کا اتنا قائل نہیں تھا، کہتا ہے معاذ اللہ ہم بھی نبی کے معیار پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن جناب علی کے بارے میں کہتا ہے اس جیسا کائنات میں نہ ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. بو علی سینا نے کہا کان علی بین اصحاب النبی کل معقول بین المحسوس. جناب علی صحابہ کرام میں ایسے تھے جیسے حواس خمسہ میں عقل ہوتی ہے. اور فرمائے اب خالق نے ان کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ اپنے کمالات کا مظہر بنا کے. کتنا علم دے کے بھیجا ہوگا، ہے نا؟ فرمائے نا وہ علم کا معیار علمی ان کے پاس کتنا ہوگا. اور پھر خالق، ایک میں نے بحث کی تھی، اب آپ کہیں گے پھر دہراتا ہے، اب دہرائیں گے تو موقع ہے، بہت سے حضرات سن چکے، بہت سے حضرات ریوائز ہو جائے گی. چلو، وجود غرض و غائب کے لیے 2 وجود ہوتے ہیں. وجود شے فی نفس ہی لنفس ہی، وجود شے فی نفس ہی لغیرہ. یہ باتیں آپ کو تو ثقیل لگتی ہیں، ہمیں پیاری لگتی ہیں. خدا کی قسم یہ چاہتا ہے ساری رات یہی پڑھتے رہے. وجود شے فی نفس ہی لنفس ہی، یہ محمد و آل محمد کے لیے.
کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ان کے نفس کو اپنے نفس کے لیے، تبھی تو یہ نفس اللہ ہے۔ کن کے لیے بنایا؟ ان کا جو وجود حقیقی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یہ وجود حقیقی کن کے لیے بنایا؟ خالق نے اپنے لیے بنایا۔ اگر ان کو نہ بناتا، فرمائیں کیسے پہچانا جاتا، کیسے مانا جاتا؟ نہ کوئی ذریعہ آپ مجھے فرمائیں، آپ سمجھائیں گے۔ شاہ جی آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی پڑھ رہے تھے، استفادہ حاصل کیا، میں نے کہا بہت اچھی ہے۔ اب پی ایچ ڈی کا استفادہ حاصل کیا تو پی ایچ ڈی بیچاری کیا کرے؟ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ استفادہ کے معنی کیا ہوتی؟ فائدہ لینا۔ استفادہ میں بھی وہ فرماتے فائدہ حاصل کرنا۔ شاہ جی اب کہاں جائے، پی ایچ ڈی لٹکی ہوئی ہے بیچاری۔ اب پی ایچ ڈی جو ہمارا سب سے آخری، ڈاکٹر آپ فلسفی کی ڈگری ہے نا، ذرا بہت بڑی ڈگری ہے، بہرحال اس کو تو ہم کتنے ہی معیار پر کیوں نہ چلے جائیں، ہم ایک ہی مضمون میں تیسرے لکھیں گے، ایک ہی مضمون میں ڈاکٹریٹ کریں گے۔ خدا جی نے کتنے علوم ہیں، ریاضی کے اچھا جیومیٹری کے کتنے علوم ہیں؟ شاہ جی اچھا ریاضی کے کتنے علوم ہیں؟ تاریخ کے کتنے علوم؟ علم کلام میں کتنے علوم؟ منطق میں کتنے علوم؟ فلسفے میں کتنے علوم؟ معنی میں کتنے علوم؟ بیان میں کتنے علوم؟ ایک ایک علم میں کتنی علم ہے؟ قرآن کے ایک حرف میں 70,000 معنی ہیں۔ جو 70,000 جان کے آیا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور نہیں فرما رہے، جو بیان کرتا ہے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کے لیے ان ہستیوں کو خالق نے اپنی پہچان کے لیے، خدا نہیں ہے، چونکہ اب بالکل کل کی ایک آخری رہ گئی ہے، یہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ اگر ان کو ہم نکال دیتے ہیں دین سے، شریعت سے، اسلام سے، نہ اللہ کی علمی وجود مل سکتا ہے نہ عقلی۔ ذرا آپ مجھ سے بحث کریں، نہ عقلی وجود مل سکتا ہے نہ علمی۔ عقل کی کتنے درجے ہیں؟ چلیے آپ ذرا ایک بحث، عقل کے کتنے درجے؟ العقل قطرۃ من بحار ملکوت ہی، علی فرماتے ہیں یہ جو عقل ہے تمہاری، یہ اس کے ملکوتی سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ خدا جانے سمندر کون ہے؟ والنفس شعلۃ، اچھا یہ ایک شخص نے، اور میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، جلدی بات ایسے ذہن میں آگئی بات، ایک شخص نے کہا مولا عقل کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ غور نہیں فرما رہے یار۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا مولا عقل کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی، میں ہوں، جیسے کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھا پھر بیٹھا۔ سرکار نے فرمایا بے چین کیوں ہو گیا؟ مولا میرے سارے سوال ہی ختم ہو گئے، میں نے چاہتا یہ کہیں گے، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، جب آپ ہی عقل ہیں میرے سوال ہی ختم ہو گئے۔ اس نے کہا مولا جب آپ عقل ہیں تو اس عقل کا بیان کیا ہے؟ ہمارا بیان آپ ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہماری عقل کا بیان کون ہے؟ آل محمد۔ پھر ان کے بیان کے بعد توحید ہے۔ جناب علی کیا فرماتے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں یار، ہمارا عقل ماحول سے مزاج لیتا ہے، یہ توحید کے مزاج شناس۔
آپ کہاں سے مزاج لیتے ہیں؟ ماحول سے لیتے ہیں یا نہیں؟ آب و ہوا سے لیتے ہیں یا نہیں؟ کھانے سے لیتے ہیں یا نہیں؟ خون سے لیتے ہیں، خون سے مزاج بنتا ہے۔ خون کیسے بنتا ہے؟ آب و ہوا سے۔ غذا سے، غذا کیسے بنتے ہیں؟ آب و ہوا سے۔ یہ مزاج بنتے ہیں، مزاج ہی کے تحت فیصلہ ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا فرمائے اس عقل کا بیان کیا ہے؟ فرمایا توحید ہے۔ مولا عقل آپ ہیں، آپ کے عقل کا بیان توحید ہے، تو پھر معنی کون ہے؟ بیان میں جو معنی ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ فرمایا معنی ہم آل محمد یہ توحید کو بیان کرنے والے کو بس بات ختم کریں۔ ایک شخص، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا، جلدی سے بات طے کریں۔ ایک شخص آتا ہے جس کا نام عبداللہ دیسانی ہے۔ عبداللہ دیسان کے رہنے والا ہے۔ ایک ابو شاکر ہے کہ یہ عبداللہ آیا اور آ کے جناب ہشام ابن حکم، یہ جو امام کا خاص بیٹا بنا ہوا ہے، 14 سال کا، کوفی ہے، یہ بھی کوفے کے قریب، وہاں آیا، بازار میں مل گئے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا اللہ قادر ہے؟ اس نے یہ دہریہ تھا، اللہ آپ کا اللہ قادر ہے؟ جناب ہشام نے کہا ہاں قادر ہے۔ کہتا ہے قادر ہے؟ ہاں قادر ہے۔ قدرت رکھتا ہے؟ ہاں رکھتا ہے۔ کہنے کا کیا یہ ساتوں آسمانوں زمینوں کو ایک انڈے میں سمو سکتا ہے؟ نہ وہ سمٹے نہ انڈا بڑھے، نہ آسمان و زمین سمٹے نہ انڈا بڑھے۔ ہشام کہتا ہے اس وقت میرے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا مجھے مہلت دے۔ کہتے ہیں مہلت ہے، سال کے بعد مجھے بتا دینا۔ وہ چلا گیا۔ ہشام کہتا ہے میں گھر آیا، بس علم کی فکر تھی، فوراً میں نے سامان باندھا، مدینے میں چھٹے امام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب امام کی خدمت میں آیا، امام کو ملا، امام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ مولا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کیا مسئلہ؟ ایک عبداللہ دیسانی نے مجھ سے کہا آپ کا اللہ قادر ہے۔ میں نے کہا ہے۔ کہتا ہے کیا وہ ایک انڈے میں آسمان و زمینوں کو سمو سکتا ہے؟ نہ آسمان و زمین سمٹے نہ انڈا بڑا ہو۔ ہاں ماشاءاللہ آپ آنا چاہیے۔ کیا جواب دیا تم نے؟ مولا جواب مشکل تھا، میں نے کیا دیا؟ کہنا یہ آسان تھا، ذرا تھوڑا سا غور کر لیتا۔ مولا اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھا۔ فرمایا آنکھیں اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، چاروں طرف دیکھو، بند کرو، کھولو۔ کیا تمہاری آنکھوں میں آسمان و زمین اندر سمٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ پتلی کے اندر ہیں یا نہیں؟ کہنے کا ہیں۔ وہ سمٹے ہیں یا یہ بڑی ہوئی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ امام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اندر سورج ہے نا، یہاں ہے یا نہیں؟ اب نظر آ رہا ہے نا آپ کو آنکھوں میں سورج؟ آسمان نظر آ رہا ہے نا؟ جو عینک پہنتے انہیں تو نہیں آئے گا نا، دوسروں کی بات ہو یار آ رہا ہے۔ اب جو پلن کے امام نے آیا نا کوفے میں، بازار میں یہی ملا۔ کہنے کا سوال تو سال کے بعد۔ کہنے کا نہیں میں بھی دیتا ہوں۔ جب یہی بتایا، اوپر نے زمین کی طرف دیکھا، بتاؤ تیری آنکھوں کی پتلی میں یہ جو نقطہ ہے، یہ آسمان و زمین سمٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کہنے کا سمٹے ہوئے۔ وہی کیا وہ سمٹے ہیں یا یہ پتلی بڑی ہوئی؟ نہ یہ بڑی ہوئی نہ وہ سمٹے۔ کہنے کا جو پتلی میں سمو سکتا ہے، کیا وہ انڈا اس سے بڑا ہے؟ کہنے کا یہ بتا، یہ سوال تجھے بتایا کس نے؟ یہ جستجو ہے نا، کس نے بتایا؟ کہنے کا یہ میرا ہے۔ کہنے لگا تیرا نہیں، تو پہلے بتا دیتا، کسی سے پوچھ کے آیا، جلدی کر کے سے پوچھا ہے؟ کہا مدینے سے آیا ہے۔ خدا کو چھٹے امام کا پتہ لیا، جلدی 3 آدمیوں کو ساتھ لے کے عبداللہ سرکار مدینے میں پہنچا، امام کے سامنے بیٹھ گیا۔ مولا میں کچھ پوچھنے آیا ہوں، آپ کا اللہ ہے؟ آپ کا اللہ ہے؟ یہ سوال کیا، اللہ ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ نام تھا عبداللہ۔ ساتھیوں سے کہنے لگا اٹھو میں ہار گیا اور نہیں بتا رہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے نام عبداللہ ہے، اگر اللہ ہی نہیں ہے تو میں کس کا بندہ ہوں؟
اور یہ فرما رہے اللہ کو میں نہیں مانا، نام عبداللہ ہے۔ کہنے کا چل، جب باہر نکل گئے تو ساتھیوں نے کہا یار تو امام سے کہے مجھ سے نام نہ پوچھیں، ایسے دلیل نہیں۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ جواب مل سکتا ہے، تو لوٹ کے واپس آ گئے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ کیوں آیا؟ بولا نام نہ پوچھا میرا، ایسے دلیل نہیں۔ روایت میں ہے کہ امام کے ہاتھ میں، ایک روایت میں کہ بچہ کھیل رہا تھا، ایک روایت میں ہے کہ امام کے ہاتھ میں مرغ کا یہ جو ہوتا ہے شتر مرغ کا انڈا جو ہوتا ہے، انڈا تھا۔ امام نے فرمایا یہ دیکھ رہا ہے انڈا؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کہیں سے کچھ جگہ خالی ہے، کچھ اندر چلی جائے؟ کہنے کا نہیں۔ کہنے کا اس کے اندر دو دریا بہ رہے ہیں، ایک چاندی کا ایک سونے کا، کبھی یہ دریا آپس میں ملے؟ کہنے کا نہیں۔ کوئی اندر جاتا ہے؟ کہنے کا نہیں۔ انہیں ہم 21-22 دن میں اسی طرح کی ہیٹ دیتے ہیں، گرمی دیتے ہیں، پھر یہ خود بخود پھٹتا ہے، انڈا خود بخود ٹوٹتا ہے، اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو رنگ برنگ لے کے آتا ہے۔ کیا تیری عقل نہیں گوارا کرتی؟ کوئی گیا نہیں اندر، یہ پھر بن کیسے گیا؟ اس کا اس انڈے میں بننا دلیل ہے کوئی ذات ہے۔ خدا کی قسم کہنے لگا تو بھی سچا ہے، تیرے اللہ کو بھی مان لیا یا نہیں؟ اسی کو بچانے کے لیے زہرا کی بیٹیاں بازار شام میں آ گئی۔ واقعات وہی ہوتے ہیں جو ہم آپ کو روزانہ سناتے ہیں۔ کہاں آئی زہرا کی بیٹی؟ بازار شام۔ بہتر تو یہ تھا کہ میں درمیان کا جو وہ ہے تسلسل سے درمیان میں سے ہی اگر مسائل پڑھ دیا جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کوئی حرج نہیں۔ درمیان سے میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ شام کا تو ذرا آگے ہے، اس سے پہلے بھی ایک مسائل ہے۔ حلب سے لے کے حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ یہ حلب راستے میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں میرا امام فرماتا ہے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے میں روتی۔ آ گئے بیویاں کہاں آئیں؟ یہ شمر کہاں لے آیا بیویوں کو؟ یہ حلب ایک شہر ہے۔ جب بال بک میں بیویاں بازار میں آئیں تو لوگوں کو پتہ چلا آل رسول کو انہوں نے قیدی بنایا، پتہ لگ گیا تو جلدی سے شمر وہاں سے لے کے بیویاں، حلب شہر میں نہیں گیا، اسے معلوم تھا کہ وہاں مسلمان اور اصحاب رسول بہت سارے ہیں، کہیں انہیں اور پتہ نہ لگ گیا ویسے کوئی آدمی نہ آ جائے۔ حلب سے کچھ 6-7 میل کے فاصلے پر ایک راہب کا دیر ہے جو اب بھی مومن جاتے ہیں اور وہاں جا کے ماتم بھی کرتے ہیں۔ ایک وہاں پتھر ہے جہاں زہرا کے بیٹے کا سر رکھا گیا ہے اور وہاں سے خون نکلا ہے جو 1400 سال کے بعد اب بھی نشانی موجود ہے، وہ خون اب بھی لگا ہوا ہے۔ یہ شمر سیدھا اسی راہب کے پاس آیا، کہنے لگا میرے پاس کچھ قیدی ہیں، ایک کمرہ مجھے دے دیں، کچھ سر ہیں، دو کمرے دے دیں، ایک میں ہم سر رکھیں گے ایک میں قیدی بٹھائیں گے، لیکن ہم سارے باہر رہیں گے، ایک کمرے میں قیدی بٹھائے ایک کمرے میں سر رکھ دیے گئے، تالا لگا کہ یہ باہر چلے گئے۔ راہب کہتا ہے جب میں آدھی رات کو، خدا کے لیے رونے کا آپ تصور خود بناتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے، یہ کہتا ہے جب میں آدھی رات کو چھت پہ گیا عبادت کرنے کے لیے، میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور آتا ہے اور اس کے دائر میں آ کے ختم ہو جاتا ہے، پھر دائر سے نکل کے آسمان کی طرف آتا ہے۔ جب بار بار اس نے دیکھا کہتا ہے میں پتہ تو کروں یہ میرے دائر میں آتا کہاں؟ جب نیچے اترا تو جہاں سر رکھے ہوئے تھے اس کمرے میں آ رہا ہے، باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے جو کان لگائے اندر بیویوں کی رونے کی آواز آئی۔ اللہ اکبر، جب بیویوں کے رونے کی آواز سنی نا اس نے فوراً گیا شمر کے بعد، شمر یہ جو سردار کا سر ہے خدا کے لیے مجھے دے دی۔
बताया नहीं मैंने क्या देखा। उसने सर दिया इसी पत्थर पर रख के, वो राहिब सजदे में जाके कहता है, तुझे अल्लाह का वास्ता शहीद बता, तू कौन है? अल्लाह, कहाँ का रहने वाला है, तेरा क्या नाम है, किस खानदान का है? जब ये इसने वास्ता दिया ना, तो अब मेरे इमाम के कटे गले से आवाज़ आई, राहिब अनबनो मक्का ता व मीना, मैं मक्का और मीना का बेटा हूँ। समझ गया, ये अरब का रहने वाला है। अनबनो ज़मज़मा व सफ़ा। जब ये इशारे में कहा, ये घबरा के कहता है, नहीं शहीद मुझे वाज़े बता के आप कौन हैं। फिर आवाज़ आई, अनल मकतूल अतशान, मैं वो मकतूल हूँ जिसे प्यासा ज़बा किया। मैं क्या कह रहा हूँ, जब इसने प्यासा सुना ना घबरा गया, कोई पानी देने वाला नहीं था, प्यासा ज़बा हुआ। फिर आवाज़ आई, अनल मकतूल और रियान, मैं ऐसा मकतूल हूँ जिसका लिबास उतार लिया गया। मैं जुमला कहूँ, जब तीसरी मरतबा मेरे इमाम ने फरमाया, अनल मकतूल और सहकान, ऐसा मकतूल हूँ जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। उस वक्त इसने अपना मुंह पीट कर कहा, कोई वहां बचाने वाला नहीं। अल्लाह अकबर, रो रहा है ऐसा गरीब कि तेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। ये कह के कहा, मुझे खुदा के लिए बताएं आप कौन है। अब आवाज आई, अनबनो मोहम्मद अनबनो अली मुर्तज़ा अनबनो फातिमा ज़हरा। जब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का नाम आया, इसे सर पीट कर कहा, ये वो बीबी है जो मुबाहला में गई थी। हाँ ये वही है। फरमाया फिर आप कौन है? फरमाया अनल हुसैन। मैं क्या कह रहा हूँ, जब इसको पता लगा कि आले मोहम्मद लुट के उस इमाम शहीद हो गए, उस वक्त इसने पूछ लिया, बोला आप तो शहीद हो के आए हैं, ये बीबियाँ कौन है? तो मेरे इमाम ने फरमाया, राहिब ये आले रसूल है जो कैद कर दी गई है। फौरन गया शिमर के 72 आदमी मुसलमान हो गए। जब पता लगा ये मुसलमान हो गए, शिमर को पता लगा, शिमर को जाके कहा, शिमर ने फौरन कहा, बेपला ने ऊँटों पे बीबियों को जल्दी बिठा के, हालात जल्दी क्रॉस करो। जब बीबियाँ बिठा के ऊँट दौड़ाए गए, जुमला कहूँ, ये वो जगह है जहाँ सकीना ऊँट से गिरी। अल्लाह अकबर। शिया कहते हैं, शिया रोते। अब पता लगा है कि शिया क्यों रोते हैं। खुदा जाने आले रसूल किन बेदर्दियों से शाम तक ले जाएंगे। जब सकीना गिरी, इमाम का नेज़ा रुका, जनाब सज्जाद तलाश के लिए गए। जनाब ज़ैनब ने कहा, सज्जाद कहाँ जा रहे हो? फरमाया सकीना ऊँट से गिर गई है, बाबा रुके हुए हैं, मैं तलाश के लिए जा रहा हूँ। कहूँ जुमला, जनाब ज़ैनब ने ऊँट के बैठने का इंतज़ार नहीं फरमाया। मेरा इमाम कहता है, मेरा सलाम उन बीबियों पर जिनके हाथ बंधे हुए, कैसे गिरी? जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे, मुंह के बल जनाब ज़ैनब। चलिए अजरकुम अल्लाह। आयना आयना सकीना, देखा एक पहाड़ी के दामन में एक स्याह बुर्का पहने हुए बीबी है, सकीना को उठाया हुआ है। कहा सज्जाद सकीना मिल गई है। जाके सकीना को लेके कहा, चोट तो नहीं लगी? जनाब सकीना ने कहा, जब मैं गिरने लगी बीबी ने उठा लिया। कहा बीबी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी जजा हम कयामत में देंगे। उस बीबी ने निकाब को उलट के कहा, बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं खैर औरत नहीं, मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ। तुम सवार होके जा रहे हो, मैं पैदल तुम्हारे काफिले के साथ शाम तक चली जा रही हूँ। परवरदिगार जिनका दुआया तेरे इतमान हो रहे अपनी बात मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्ना लेके आ रहे हैं फैज़ुल मराम फरमा। हमारे सगीर और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए और बानियान के मरहूमीन के लिए, शोहदा व मोमिनीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम।
علیہ الصالحین